السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہمارا جو ہے اسی کی طرف فوراً چلتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ان کے نت نئے موقف اور نت نئی دیدہ دلیریاں ہیں، جس طرح وہ چیزوں کو ٹوسٹ کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور جس طرح انہوں نے جیل کے اندر صحافیوں سے بات کی ہے، اس پر بات چیت ہم کریں گے کہ کیا فنکاری دکھائی جا رہی ہے۔ دوسرا ہمارا ایک دردناک موضوع ہے کہ ایک ہوتا تھا دریائے راوی، اور اس دریائے راوی کے ساتھ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کر چکا ہے بلکہ، اور اس حوالے سے کیا ہمارے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اور کیا معاملات ہیں اور کتنی تشویشناک صورتحال ہونے جا رہی ہے، اور کس طرح کی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، کس طرح کے پاکستان کے اندر ایک تھریٹننگ سچویشن پیدا کی جا رہی ہے ہماری زراعت کے حوالے سے، ہمارے پانی کے حوالے سے کہ ہمیں پانی کتنا ملے گا، ہمارے لوگوں کے عوام کے حوالے سے، پھر ان کی صحت پر جو اثرات مرتب ہوں گے، پھر یہ ہے کہ لاہور راوی کے کنارے آباد ہے، لاہور پر کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے پاکستان کیوں اتنا سخت جان ملک ہے، اتنی سازشیں ہوتی ہیں، اتنے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی پاکستان ایمرج کرتا ہے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اس میں پازیٹیو چیزیں کون سی ہیں، مثبت چیزیں بھی تو بتانی چاہیے نا، کہ مثبت چیزیں کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں، اور کس وجہ سے اس قوم میں، اس ملک میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار صحافی رضوان رضی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو رضوان صاحب۔ بہت شکریہ۔ پہلا تو آپ کا یہی شروع کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک کیچ ہے کہ جی اس کی ان کو مقدمہ کا سامنا کرنا چاہیے جو 9 مئی کے حوالے سے ہے، اور یہ کہ جی یہ پتہ نہیں کس نے کیا تھا۔ اچھا ہاں، اس میں ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے اب تک کتنے موقف بدلے۔ جی، ایک تو پہلا موقف ان کا یہ تھا کہ اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو کیا وہ جا کے سول اداروں کے خلاف مظاہرے کریں گے یا ان پہ حملہ کریں گے، یا وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ ان کا پہلا بیان تھا جو انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بیان اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ کیا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ 9 مئی والوں کو نہ پکڑیں، جو اس حملے کے اندر ملوث ہیں آپ ان کو ضرور پکڑیں، اور ان کے خلاف لاء کو اپنا کورس پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا بیان یہ ہو گیا۔ تیسرا بیان ایک اور بھی ہے، وہ یہ الزامات لگاتے ہیں پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر، جی بالکل، کہ یہ بنیادی طور پہ انہوں نے کیا ہے، یہ سازش کے تحت جو ہے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک کمیشن بنے اور وہ کمیشن اس بات کی تحقیقات کرے کہ انہوں نے کیسے کیا تھا، اس بات کی تحقیقات نہ کرے کہ یہ کس نے کیا ہے، کہ انہوں نے کیسے کیا تھا، اور پھر ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کرے۔ یہ ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے علاوہ کہ جو لوگ جا کے فوجی تنصیبات پہ حملہ نہ کرتے تو کیا کرتے، یہ بیان صرف ان کی براہ راست زبان سے عدالت کے اندر جاری ہوا ہے۔ جی بالکل، باقی بیانات لوگوں نے آ کے باہر بتائے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ میں اس بات کو سامنے رکھ کے ٹیبلوئڈ فارم کے اندر اس کا کمپیریزن کرنے کی بجائے نا، میں اس کے بیک اینڈ کے اوپر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گوئبل کے تھیریز کے اندر چلے جائیں، جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا گوئبل کا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جس نیشن کو، جس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکیں، تو جس کے پاس وہ ہے اس کے دماغ کے اندر اس کے بارے میں تشکیک پیدا کر دیجیے، بالکل، شک پیدا کر دے۔ وہ کہے کہ یار پتہ نہیں یہ پینسل میرے پاس ہے، یہ اصلی بھی ہے کہ نقلی ہے، پتہ نہیں، لکھ تو رہی ہے لیکن پتہ نہیں میں نے اسی برانڈ کی ہے جس کی میں نے سمجھ کے خریدی ہے۔ شک پیدا ہو گیا نا، پتہ نہیں وقت ضرورت لکھے بھی کہ نہ، اچھا یہ اینک ہی ہے یا یہ بھی کوئی اور چیز ہے، یہ کیمرہ تو نہیں ہے۔ ایسی اس کے ذہن کے اندر خلجگن کا ایک خاص لفظ ہوتا ہے، وہ پیدا کر دی جائے کہ اسے اپنی جنہوں کہنا پنجابی اپنی پا دی، انہوں اپنی پہ جائے، وہ لبدہ پھرے جیباں اے کی ہو گئے۔ بنیادی طور پہ یہ وہ تھیری ہے۔
آٹو گولبے کی تھیوری کی ایک دن بات میں نے کی تھی، لیکن زیادہ ہم ڈیٹیل میں آپ نے موقع نہیں دیا. آٹو گولبے تھیوری بھی آپ یہی کے ہے. پاس موقع ہے اب. ہاں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ کو جانا پڑے گا گوئبل کی طرف واپس، تو اس کا ایک سنہری اصول یہ تھا، ایک تو سنہری اصول یہ تھا کہ جو آپ دشمن کے ساتھ کرنے لگے نا، اس کا الزام اپنے دشمن پہ لگا دیجئے. کہ لمحہ موجود میں جو جرم آپ کر رہے ہیں، جی بالکل، اس کا الزام وہ تو ہم نے اسٹریٹجی دیکھی بھی ہے اس کے. ہاں، اور یہ میں وہ چیز کروں گا جو باقاعدہ ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہے یہ قوم، وہ کر دیجئے. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو ٹارگٹ آپ اچیو نہ کر سکیں، لیکن جو جس کے قبضے میں ہے اس کے دل کے اندر تشکیک پیدا کر دیں، شکوک و شبہات پیدا کر دیں. اب 3 مختلف سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، اگر آپ کوشش کریں تو ایک دو اور بھی ایک اور بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں جی آپ کی آسانی کے لیے، کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا. انفیکٹ میں آپ کے موقف کو انڈورس کر رہا ہوں کہ فالس فلیگ عام بندے کو سمجھ نہیں آیا. جہاں میسیجنگ کرنی تھی کہ میں پبلک کو یہ باور کرا دوں گا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا، آپ لوگوں نے کیا. میں اور ان کے بہت سارے فالوورز اس بات کے اوپر بلیو بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک تو یہ ہے نا کہ پروپیگنڈ نہیں، وہ بلیو بھی کرتے ہیں. اچھا، پھر ان کا پروپیگنڈے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کل پاکستان کے ایک معروف جو مطلب ان کے ترجمان، پی ٹی آئی کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، کالمسٹ ہیں، انہوں نے ایک ابیوزو قسم کی پوسٹ کی. جی اچھا، میں نے وہ ابیوزو پوسٹ نہیں دیکھی ان کی ٹویٹر کے اوپر، لیکن واٹس ایپ گروپوں کے اندر وہ ٹویٹ جو تھی اس کا عکس تیزی سے شیئر ہونا شروع ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک جھوٹ گھڑا جاتا ہے، وہ جھوٹ ایک وہ پرومیننٹ اکاؤنٹ سے پوسٹ کرواتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو وہاں سے اٹھا کے ہر گروپ کے اندر جا کے پوسٹ کرتے ہیں. اچھا، ٹویٹر کے فوراً بعد فیس بک کے اوپر یہ کام ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں، شارٹ ویڈیوز، جو کہ ٹک ٹاک پہ جاتی ہیں. اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایپ جو ہے وہ ٹک ٹاک، اس کی ریچ سب سے زیادہ ہے. اچھا، پھر اس کے لیے آپ کو خواندگی کا کوئی بیسک معیار نہیں چاہیے، سننے کا ایک کوئی معیار نہیں چاہیے. ایک فکرہ ہے، باقی ویژول ہے، پیچھے ہاؤ ہو ہے، لو جی ایک ویڈیو تیار ہو گئی. اسی بات کو میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بانی چیئرمین ہے، یہ ان کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے ان کی پارٹی کی، یہ مختلف کلاسز کے لیے یہ مختلف میسیجنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کل کا بھی دیکھ لیں کہ میں تو جی کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. 3-4 موقف آپ نے پہلے بتا دیے، اگلا بھی سن لیں. ویسے 8 فروری کے بعد یہ جو نیریٹو ہے نا، یہ ختم ہو چکا ہے. یہ ایک ٹائم میں کتنے ٹویسٹ دیتے ہیں، کس طرح کھیلتے ہیں، اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تو ہونی چاہیے. یہ کس طرح اپنے حالانکہ وہ خود اس مقدمے میں نامزد ہے. ہاں، نہ صرف کہ نامزد ہیں بلکہ اب ان قریب ان کے خلاف اس حوالے سے کارروائی بھی ہونے والی ہے. میں اطلاعات کی بنیاد پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ اس ایشو کو اتنا زیادہ ہر سیگمنٹ جو کہ ان کے فالوورز کے اندر، فالوئنگ کے اندر شامل ہے، اس کے لیے وہ ایک الگ نریٹو، یہی میرا سوال، وہ ایک الگ نریٹو دیتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ جدید پروپیگنڈے کا بانی گوئبل ہی تھا. آپ کو اس کے اوپر جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں، میں نے تو ایک چھوٹی سی کتاب اس کی پڑھی تھی، بایوگرافی تھی اس کی، تو اس کے اندر موٹی موٹی چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی ہر اسٹریٹجی کے اوپر، وہ موٹی موٹی چیزیں ہی اصل ہے. ہاں نہیں، اس کی ہر موٹی بات کے اوپر آگے کئی ویسے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ہم نے اگر یہ پڑھی ہوئی ہے تو گوئبلز کے ہم فالوور نہیں ہیں، گوئبلز کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید ہم نے کریٹیکلی اس کو پڑھا، اور ہمیں وہ چیزیں اپنے سامنے باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آئی، اپنے ساتھ ہوتی نظر آئی ہیں. اچھا، پھر اس کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں، بہت سارے ڈرامے بھی بنے ہیں، بہت زیادہ مٹیریل بھی ہے، سیمینارز وغیرہ بھی. ہم جہاں پہ اس کو ایکیڈیمک نہیں بنانا چاہ رہے، بالکل ہم صرف یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، انہوں نے کل پھر ایک اور موقف بدل دیا، وہ ایک اور سیگمنٹ آف فالوئنگ کو انہوں نے ایک نریٹو دیا. اس کا کاؤنٹر نریٹو ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ سچ بولیں. بالکل. اور اپنے حصے کا ہر ذمہ دار پاکستانی سچ بولے، ہر فورم کے اوپر بولے، رضی صاحب پورے زور سے بولے، اور پورے زور سے بولے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میرے بہت قریبی عزیز ہیں، ان کی شادی تھی، اور اس شادی میں ایک شخص کھڑا ہو کے اس نے پوری شادی کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مطلب کہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ جی کھانا تیار ہے جی، کھائیے، جس طرح فلاں 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 اور فلاں نے ملک کھایا ہے. اچھا، ٹھیک ہے.
جب انہوں نے یہ آخری فقرہ تھا، پھر ظاہر ہے کہ برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے، میں نے کہا اور ضرور کھائیے لیکن باندھ کے گھر نہ لے جائیے گا ٹھیک ہے. اب انہیں یہ اس بات کا پہلی دفعہ کسی نے، وہ پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے ہم بارات میں بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے انتظار کے اندر، اور اس کے بعد انہیں پہلی دفعہ کسی نے کاؤنٹر کیا. اچھا میرے کاؤنٹر کرنے کی دیر تھی، پھر باقیوں کو بھی حوصلہ ہو گیا، اور انہوں نے بھی مذاق کے اندر ان کا جو پچھلے 1.5 گھنٹے کا پروپیگنڈا جاری تھا اور بآوازیں بلند کرتے پھر رہے تھے، اس کا خاتمہ کیا. لیکن یہ پہلا جو ہوتا ہے نا انیشیٹو، کسی بھی محفل میں، کسی بھی فورم میں کسی کو لینا پڑتا ہے جی ٹھیک ہے. وہ اس لیے میں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے حصے کا سچ بولے، اور جو سچ اسے پتا ہے کم از کم وہ تو تاریخ کے حوالے کر کے جائے. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک سچ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جھوٹ شہر میں جھوٹ پورے شہر میں جا کے آگ لگا چکا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو سچ کو بھی وہ تعالیٰ قاسمی صاحب کا شعر ہے نا کہ جھوٹ بچے جن رہا ہے ہر گلی، سچ کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یہی میرا خیال ہمارا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ سچ کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اور یہ سچ بولنے کے لیے ہمیں اس امر کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیے جناب ریاست نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا پی ٹی وی ہے، اتنا بڑا جناب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بولے نا، میں کیوں بولوں مجھے پیسے ملتے ہیں. نہیں، آپ اس سوسائٹی کے رکن ہیں. اس سوسائٹی کی بنیادی ایتھیکل ویلیوز کو مینٹین کرنا آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. بینگ اے سٹیزن آپ نے اپنے بچوں تک سچ کو سچ کے طور پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کے طور پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ ان کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت. تو تربیت کے اندر آپ بچے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ سچ یہ ہوتا ہے اور جھوٹ یہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے، آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نہیں بتاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھ کے قبول کر لے. لیکن رضی صاحب یہ تو موقف کی تو چلے بات ہو گئی، تو جنہوں نے سچ بولنا ہے، میں نے، آپ نے، جس نے بھی سچ بولنا ہے، وہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ رہتے ہیں، ہماری آواز نہیں ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ اٹیک ہو جائے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اس کا پہلے حل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی گفتگو اور مذاق اڑانا؟ آپ دیکھیں نا ایک ہی وقت میں 2 موقف کہ 9 مئی، بلکہ 3 موقف، وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ ان سے تو ہم نے کر دیا نا کہ بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اب ان کو سزا ہو. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جن کو ہلا شہری دی ہوئی ہے کہ سڑک گرم رکھنی ہے، اور میں بے شک جہاں بھی ہوں ان کو یہ بھی ہے کہ یہ تو نیریٹو اب ختم، کوئی سڑک گرم رکھنے کے حوالے سے تو ہاتھ ہو گیا نا. دیکھیں کے پی کے کے اندر چیف منسٹر کے پی کے، چند لوگ سرکاری ملازمین، پٹواری، محکمہ گرداور، پٹوار کے گرداورین، ریونیو کے گرداورین کو اکٹھا کر کے اگر وہ مظاہرہ کر بھی لیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور وہ سرو کرنے آئے ہیں. باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا ہے، پچھلے مظاہروں کی کال کا حال وہ آپ کے سامنے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر مطلب کسی بھی جگہ پہ مظاہرین جو ہیں وہ 3 ڈیجٹ کے اندر نہیں جا سکے، تو یہ حال ہو رہا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو دکان ہے حلوائی کی، اس پہ یہ فاتحہ پڑھ لیں گے، نانا جی کی فاتحہ پڑھ لیں گے. تو مولانا تو خود، میرا مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بڑے تکڑے ہوتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کہا ہمارا حلوہ ہے تو ہم بیچیں گے نا، آپ کون ہیں؟ جی، کھائیں گے بھی ہم، بیچیں گے بھی ہم. تو مولانا نے ان کو اس حوالے سے کچھ نہیں پکڑایا. اب جو ان کو اچھا، اگلی بات، میں چونکہ ان کے مختلف گروپوں میں ایگزسٹ کرتا ہوں، تو اس وقت جو تسلی دے رہے ہیں اپنے فالوورز کو کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی جو ہے وہ نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، امریکن پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. نومبر میں ہوتے ہیں، سپٹمبر میں ہوتے ہیں؟ نومبر میں، میرا خیال نومبر میں ہوتے ہیں، پہلے ویک میں 4 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں. کسی دور میں کوئی 1 مہینہ لیٹ ہو گئے تھے میرا خیال جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد، اب نومبر میں ہوتے ہیں. اچھا، 4 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشن کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب آ جائیں گے. اچھا جی، ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹرمپ صاحب عمران خان کو باہر نکالیں گے اور جناب یہ باقی جتنے سارے ان کی چھٹی کروا دیں گے. آپ اس فرینزی کا کیا کریں گے؟ ایک خیالی دنیا انہوں نے آباد کر رکھی ہے، اور وہ مطلب کہ ایک سرٹن لمٹ سے کم
عقل اور فہم کے اور ایکسپوجر کے لوگ جو ہیں وہ اس فرینزی کے اندر جھوم رہے ہیں. جیسا آپ نے ٹک ٹاک کا کہا, ہاں وہ ایک فرینزی ہے نا. بالکل بالکل. میں کبھی کبھی نا خود ذاتی طور پہ اپنے آپ پہ تجربہ کرتا ہوں اور میں ٹک ٹاک میں گھس جاتا ہوں. کین یو بلیو کہ 4-5 گھنٹے میں ایک الگ ہی دنیا کے اندر رہ رہا بالکل بالکل, یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے جی. میں نے بڑی مشکل سے معافی لی حالانکہ ہے وہ ٹک آپ ٹاک. ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, آپ کی ایک اسٹیبلشڈ اوپینین ہے, آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ کی نظر سے انٹرنیشنل انفارمیشن کا فلو بھی گزر رہا ہوتا ہے, ڈومیسٹک انفارمیشن کا فلو بھی گزر رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, بالکل ہوا, ٹھیک ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیا تباہی پھر رہی ہوگی. یہ سر لمبا موضوع ہے, لیکن رضوان صاحب بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اس نصیحت کے ساتھ کہ خیالی اور جذباتی دنیا سے دور رہیں, ملک اور طرح چلتے ہیں. ٹیک اے بریک. ہم نے ملایا ہے وقت کی رفتار سے قدم, اس مٹی کی آبیاری کے لیے محنت کو بنایا ہے شعار اپنا. یہ ہے FFC کا عزم. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ایک انفیکٹ دردناک سٹوری ہے دریائے راوی کے حوالے سے. دریائے راوی کے حوالے سے رضی صاحب نرسمہا راؤ نے ایک بیراج بنانے کا اعلان کیا تھا, اور وہ اس کا نام تھا شاہپور کانڈی بیراج. تو اس کے بعد جموں کشمیر اور پنجاب میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو گئے اس کے حصے کے معاملے پر, پھر وہ رک گیا معاملہ. اچھا, پھر اس کے بعد اڑی اٹیک ہوتا ہے, اور اڑی اٹیک میں انڈیا نے ظاہر ہے ادھر کو ہی آنا تھا. تو وہاں پر جو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب نے, وزیر اعظم بھارت نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. سیدھی سادھی دھمکی تھی. اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا 2018 میں شاہپور کانڈی بیراج جو ہے وہ بننا شروع ہوا, اور اب وہ 2024 میں اعلان ہو گیا ہے کہ وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک. کہا یہ جا رہا ہے کہ دریائے راوی کی پاکستان والی سائڈ پہ ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ راوی کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. راوی جو ہے وہ بیاس نہیں ہے, راوی ان دریاؤں کا حصہ ہے جو کہ انڈس واٹر انڈس واٹر ریور سسٹم ٹریٹی جو ہے, ارسا جو ہے 1960 میں جو ہوا, ہاں اس کے تحت ہے. اور 500 ملین, ارسا تو ہمارا ادارہ ہے, یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے. ہاں ارسا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ ہے, اور اس میں 500 ملین کیوبک میٹر واٹر جو ہے, کیوبک فٹ یا کیوبک میٹر واٹر جو ہے وہ انڈیا ہر سال بہانے کا پابند ہے, کیونکہ دریاؤں کے رخ نہیں بدلے جاتے جی, اور نہ دریا ختم ہوتے ہیں. یہ گلوبل پرنسپل ہے ایک بات, اور یہ انڈیا نے لکھ کے بھی دیا ہوا ہے. تو اس لیے معاہدے کا حصہ ہے, اس لیے پاکستان ہر فورم پہ جانے کا حق محفوظ رکھتا ہے, ایک بات, اور کرے گا بھی. لیکن اس میں جو دوسری ایک امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ والا پانی وہ کب چھوڑتا ہے, کن دنوں چھوڑتا ہے. جس طرح دیکھیے پچھلے دنوں ستلج کے اندر ہم نے ایک باقاعدہ سیلاب کی سچویشن دیکھی, اور 15 دن کے لیے وہ جو لوگ جنہوں نے کسی حد تک دریا کے خشک ہو جانے کے بعد اس کے بیڈ میں جا کے کچھ کلٹیفیکیشن وغیرہ بھی کر لی تھی, وہ ساری ان کی بہہ گئی, جانور بہہ گئے. کچھ لوگوں نے وہاں پہ ٹیوبل لگا رکھے تھے, وہ ٹیوبل کے بور بیٹھ گئے, تو وہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا, کیونکہ ان کے ہاں سٹور کرنے کی جتنی کیپیسٹی تھی وہ ایکسیڈ کر گئی, اور اب ان کے پاس مزید پانی نہیں روکا جا سکتا تھا. تو انہوں نے نہ صرف کہ پیچھے سے آنے والا پانی آگے چلا دیا, بلکہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی چھوڑ دیا. اس وقت پاکستان کے جتنے دریا ہیں, سب سے زیادہ بڑا پارٹ جو ہے وہ دریائے ستلج کا ہے. جی ٹھیک ہے.
دریائے سندھ سے بھی بڑا دریا، اس کو دریائے ہاوڑا کہتے ہیں تاریخ کے اندر، اب اس کو ستلج ہم نے کہہ دیا، اس کا ری نیم ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ صدیوں پرانا دریا ہے اور تاریخ میں دریائے ہاوڑا کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا اس میں اختلاف ہے ویسے، کون سا؟ یہ ہماری ڈیبیٹ اور طرف، یہ ہم کسی اور دن رکھ لیں گے۔ وہ جو ہاوڑا کی بات ہے نا، وہ چولستان میں اس کے نشان ملتے ہیں کہ یہ دریا اچانک خشک ہو گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دریائے ستلج کے بارے میں نہیں کہتے، یہ اختلاف کیا جاتا ہے۔ اختلاف ہے، ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہی دریا ہے، دوسرا سکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں وہ دریا خشک ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دریا خشک نہیں ہوتے، دریا گزر گاہیں بدل لیتے ہیں اپنے۔ جی یہ شاید وہی ہو، ورنہ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو جس جگہ پی ٹی وی لاہور کا سٹیشن ہے، یہاں پہ کسی دور کے اندر راوی بہتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا سا 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو بڈھا راوی جو ہے وہ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے نا جی۔ اچھا اس کا 5% پانی تھا ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، 5 ملین تھا یا 5%؟ مطلب وہ بنتا بھی 5% ہے تقریباً، اوکے ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ایگریڈ تھا۔ وہ جو آپ والی بات ہے نا کہ یہ کس ٹائم چھوڑیں گے، لیکن انڈیا میں سٹوری یہ بیچی جا رہی ہے جو جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ راوی از نو مور فار پاکستان، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو خطرات پہ ظاہر ہے، ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے۔ اگر ہم راوی کی اہمیت دیکھیں تو جب وہ ٹریٹی ہونے لگا تھا تو سب سے پہلے انڈیا نے راوی پہ ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ راوی کا جو واٹر ہے وہ پی ایچ لیول اس کا آئیڈیل ہے، اور ہمالیہ سے نکلنے والے جتنے دریا ہیں ان میں سے سب سے بہتر دریا یہ مانا جاتا ہے، اگرچہ یہ چھوٹا دریا ہے، اس یہ کمالیہ کے قریب دریائے چناب میں جا کے ملتا ہے، اگرچہ یہ چھوٹا دریا ہے لیکن اس کا پی ایچ لیول جو ہے نا وہ بڑے کمال کا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پہ رستم زماں گاما پہلوان سے لے کے اور پھر بعد میں جتنے بھی بڑے پہلوان ہوئے ہیں وہ راوی کے کنارے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، بھلے وہ کالا ملتانی، وہ ملتان ہے تو وہ بھی تقریباً راوی کے کنارے، مطلب راوی کا شہر ہے، سارے دریا ہی شہری دریاؤں کے کنارے ہوتے شہری تھے، دریا کے کنارے ہوتے تھے، مطلب کہ یہ ہیومن کنزمپشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور فصلوں کی گرومنگ کے لیے اور گروتھ کے لیے بھی اس کا پانی بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ جو تھریٹ کریٹ ہوئی ہے، تھریٹ کریٹ تو لاہور کو بھی خطرہ ہے، بلکہ پورے پنجاب کو، اس کے پورے جو تبدیلیاں آئیں گی، موسمیاتی تبدیلیاں، جو لاہور کا پانی خراب ہوگا، تو یہ ایک طرح کی تھریٹ ہے۔ مطلب یہ ہر جگہ سٹوری چل رہی ہے کہ راوی از نو مور فار پاکستان۔ پہلے نا میں آپ کو عرض کروں کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے اکتوبر 99 والا، تو اس وقت ہم واٹر کے حوالے سے چناب کے اوپر جو انڈیا کارروائیاں ڈال رہا ہے اس کے حوالے سے we were about to win a case at international arbitration، وہ کشن گنگا ڈیم والا، جی، اور اس کے اوورآل یوزیج کے اوپر ہم اعتراض کر رہے تھے نا، جو یوزیج کے نام کے اوپر وہ پانی چرانے لگا تھا، اس سے وہ ہمارا راستہ بنتا تھا، اس کے اوپر بن رہا تھا۔ جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کیس کے ورج آف دا وننگ تھے، ہم نے اپنی ٹیم چینج کر دی، حالانکہ جنگ کے اندر جرنیل نہیں بدلے، جی بالکل، وہ ٹیم تبدیل ہوئی اور اس کے بعد ہم 2002 کے اندر وہ کیس ہار گئے۔ تو پہلے تو نیشنل لیول کے اوپر، ارسا کے لیول کے اوپر ہم ایک فورم طے کر لیں کہ کسی کی بھی حکومت ہو اس ملک کے اندر، کسی پارٹی کی ہو، یہ واٹر والا ایشو جو ہوگا وہ ہمارا وہ قومی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، مسئلہ نہ کہیں تو قومی معاملہ کہہ لیں، ہاں قومی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارا موقف ایک رہے۔ اچھا اب ادھر ہم اپنی طرف بھی آتے ہیں، جو ہماری حالت ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ جو 6 دریاؤں کا تھا، اس میں ہمیں 80% پانی ملا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم نے 5% اس کا گزرگاہ ستلج اور بیاس ہم نے چھوڑا، چناب ہمیں ملا، دریائے سندھ ہمیں ملا، اچھا، لیکن ستلج بیاس اور راوی، جی ستلج بیاس اور راوی کا تو 5% ملا نا جی، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو اپنے ساتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک رپورٹ کے مطابق، انٹرنیشنل شاید ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، کہ $29 بلین کا پانی جی بالکل ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں ہر سال، جبکہ اس خطے کی ہزاروں سال کی تاریخ میں یہاں کبھی قحط نہیں ہوا، اور یہی سٹوری انڈین میڈیا میں بیچی جا رہی ہے کہ اس سے وہاں قحط سالی ہو سکتی ہے۔ تو کیا نریندر مودی جو ہے اپنے سلوگن قحط سالی جو ہے وہ دریائے ستلج سے بھی پار بیکانیر وغیرہ میں ہوتی رہی ہوگی، قحط لگتے رہے ہیں، بنگال کے اندر قحط بھی آتے رہے ہیں، اور بنگال کے اندر قحط آنے کی وجہ جو تھی وہ پانی کی عدم دستیابی نہیں تھی،
وہاں پہ جو قحط آئے تھے وہ یہی تھا کہ انگریز جو تھے وہ بائی فورس وہاں سے اگنے والی فصلیں جو تھیں وہ خرید کے لے جاتے تھے انگلینڈ کے اندر لوگوں کو کھلانے کے لیے، اور مقامی لوگوں کے لیے جو اناج بچتا تھا وہ ناکافی ہوتا تھا. نتیجے کے طور پہ 1-2-3 سال جب ایسے گزرے تو بنگال کے اندر باقاعدہ قحط پڑ گیا. وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن بیکانیر جو ہے وہ اس کے ایریا سے، یہ جو ستلج ہے اس سے بھی کوئی سینکڑوں کلومیٹر، لیکن ہمیں 35 ملین ایکڑ کا پانی ملا تھا انڈس واٹر کے تھرو. کیا ہم نے یوٹیلائز کر لیا؟ اب اس میں نا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح آپ آج کل کچھ ہم نے کشن گنگا، میں سوری ایڈ کر لوں، کشن گنگا ڈیم پہ ہم نے کہا، اور ہماری سفارتکاری، یہ اصل میں جی دنیا انصاف پہ نہیں چلتی. آپ کتنے تگڑے ہیں سفارتکاری پہ ہاں جی، تو وہ اس پہ ہم کمزور رہے اور ہمارا بڑا جسٹ کیس تھا. اس کے باوجود ہم نہیں وہ جیت سکے. پھر ہم نے رن آف کچھ پہ سٹوریج بنائی اور اس کے خلاف انڈیا نے جانے کا اعلان کیا، ابھی اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. جب بھی کوئی ریزروائر بننے لگا ہے اس ریزروائر کے اوپر پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو ہمیشہ ان الیکٹڈ لوگوں نے پروسیڈ کیا جی، یہ بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے جس سے اس کاز کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کنسنسس نہیں بن پاتا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک الیکٹڈ لیڈرشپ نے واٹر ڈسٹریبیوشن کا 1991 کا اکارڈ سائن کیا تھا، اور اب بھی پانی جو ہے اچھا اس میں باقی صوبوں کا حصہ بڑھا دیا گیا، اور پروویژن ڈالی گئی کہ آفٹر دی ڈیولپمنٹ آف نیو ریزروائر، وہ انہوں نے موجودہ ریزروائر سے ہی نئے حصے کے مطابق پانی لینا شروع کر دیا. اس میں یہ فالٹ ہے، نئے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے یہ جو براج بنایا اس سے 206 میگا واٹ بجلی بھی لینی ہے. یہ جو پاور ہاؤس گندگی کا دریائے راوی پہ بن رہا ہے ابھی، وہ تو پہلے ہی آپ کبھی گئے ہی ہوں گے کیا حالات ہیں. ایون کامران کی بارہ دری کے جو حالات ہیں جو 1540 میں بنی تھی، تو یہ جو اب ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچنے والا. میں عرض کروں کہ لاہور کا تو بہت برا حال بتانا پڑے گا دریائے راوی سے جو ہم پورا سیوریج اس میں ڈال دیتے ہیں اور بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے 3 جگہ سے، میرا خیال ہے کم از کم جاتا ہے پانی اس کے اندر، وہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ. ویسے جانا چاہیے دریا میں پانی؟ نہیں، سیوریج کا نہیں جانا چاہیے. دیکھیں لاہور از ون آف دوز سٹیز لائک دریائے ٹیمز، اور جیسے نیو یارک کا وہ جو دریا ہے جس کے کنارے آباد ہے، ہم بھی اسی طرح لاہور بھی اسی خوبصورتی سے آباد تھا. لیکن ہم نے ان کو تو چھوڑیں، جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کیا، ہم نے خود دریائے راوی کے ساتھ کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ واٹر ٹریٹمنٹ کے بغیر واٹر نہیں ڈالنا چاہیے. 2 ڈیزاسٹر ہیں اس وقت جو 10 سال کے بعد اس قوم کو بھگتنا پڑیں گے، اور میں اس حوالے سے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ جو سالڈ ویسٹ ہے نا، روزانہ جو کوڑا جنریٹ ہوتا ہے گھروں میں، اس کو ڈمپ کرنے کی لاہور کے ارد گرد سائٹس ختم ہوتی جا رہی ہیں، تقریباً جگہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور 10 سال بعد تو بالکل بھی کوئی نہیں ہوگی. آپ کو LWMC کے پروسیس کا جو پروجیکٹ محمود بوٹی پہ لگا ہوا ہے اور بند پڑا ہوا ہے، اور سال کے آپ 3.5 کروڑ روپیہ بھی ملازمین کی تنخواہوں کی شکل میں ادا کر رہے ہیں، اور وہاں سے بیسیکلی کوڑے سے بجلی بننا تھی اور کھاد بننی تھی. آپ نے وہ پروجیکٹ نہیں چلنے دیا کچھ مافیاز کی سیٹسفیکشن کے لیے. آج بھی آپ اس پروجیکٹ کو چلا لیں تو پہلے فیز کے اندر 60 میگا واٹ بجلی بھی ملے گی آپ کو، کیپیسٹی آپ کی اسٹیبلش ہو جائے گی، وہ ڈسپوز آف بھی ہونا شروع ہو جائے گا جو کوڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے کہ چھوٹے شہروں کو ڈیولپمنٹ پہ ان پہ زیادہ توجہ ہو تاکہ شفٹنگ کم ہو. اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اور موضوع شروع ہو رہا ہے، ویسے پاکستان کے اندر جو سالڈ ویسٹ ہیں، جو شہری کوڑا ہے، اس کا انالیسس کروایا گیا تھا. سب سے صحت مند جو کوڑا نکلا تھا وہ گجرانوالہ کا تھا. سب سے زیادہ تیزی سے کا شہر ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ چکنائی زیادہ کھاتے، اور چکنائی جو ہے وہ کسی کاغذ یا کسی شاپر کے ساتھ لگی بھی رہ جاتی ہے، تو جب اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ جلتا ہے. تو اس طرح کے اچھا تمام ڈسٹرکٹ کے جو تھے نا، یہ لیز آؤٹ کر دیے تھے، یا بلکہ جسے آپ کہنا چاہیے ان کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے، اور پارٹیاں بھی میدان میں آ گئی تھیں. پھر اگست 2018 کے اندر پھر حکومت چینج ہو گئی، تو اس کے بعد وہ سارے کام ہو رہ گئے. یہ سارے فٹ پرنٹ جو ہے یہ شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں.
مریم نواز شریف صاحبہ کو انہیں فالو کرنا چاہیے. یہ جو راوی ریور پروجیکٹ بھی اسی لیے ہے کہ راوی کو ایک دریا کے طور پہ اسٹیبلش کر کے اس کے کنارے میں آبادی لے کے جانی ہے. نمبر 1. نمبر 2 سالڈ ویسٹ جو ہے, کیونکہ اس سے امیشن ہوتی ہے CH4 کی. یہ ہمارا پروگرام کا وقت, یہ سیگمنٹ کا وقت سوری ختم ہوا جاتا ہے, یہی لے گیا. تو ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور یہ راوی کی دردناک کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی, جو ہم نے کیا, جو پیچھے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور نظر رکھیں یہ آپ کے لیے, میرے لیے دریائے راوی کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. ٹیک اے بریک. سونا بوران کا بوائی کے وقت استعمال, جس سے ہو پیداوار شاندار. سونا کی بہترین کھادیں. FFC DAP سے بھرپور جھاڑ اور بہتر پیداوار سے ہو کاشتکار خوشحال. ہر فصل کو سونا بنائے. سونا زنک کا استعمال بڑھائے خوراک میں زنک کی مقدار. سونا زنک FFC کے اعتماد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. رئیس صاحب آپ بات کر رہے تھے, وہ مکمل کر لیں, پھر ہم اگلا موضوع وہ کر لیں. میری بات میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیے, یہ 2 چیزیں, 2 چیلنجز ہیں. ایک ہمارا افلوئنٹ, جو پانی ہمارے کچن سے اور واش روم سے باہر جاتا ہے سیوریج کے ذریعے, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ہمارا میونسپل سالڈ ویسٹ جو ہے, اس کی ڈمپنگ جو ہے ہم کر رہے ہیں. ایک ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے کہ پاکستان کیوں اتنا سخت جان ملک ہے, اتنی سازشیں ہوتی ہیں, اتنا ہماری معیشت بھی خراب ہوئی, بہت سارے معاملات ہوئے, ہم ہائیبریڈ وارفیئر کا بھی نشانہ بنے اور بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے اندر ہم نے دہشت گردی کو فیس کیا, ہم پھر دہشت گردی سے بچ کے پھر نکل آئے. تو کیا کہتے ہیں آپ, کون سے کمپوننٹس ہیں جہاں ہم نے مار بھی کھائی, اور کیوں ریزیلینس ہماری جو ہے وہ رہتی ہے؟ اچھا, میں پچھلے دنوں نا رحیم یار خان تک ٹریول کرنے کا مجھے اتفاق ہوا, چونکہ میرے میزبان جو تھے 2-3 جگہوں پہ قیام بھی تھا. اچھا. تو میرے جو میزبان تھے وہ ایگریکلچر سے منسلک تھے. تو وہاں پہ ایک مجھے اور بات پتہ چلی, اور وہ یہ تھی کہ مختلف نجی چائنیز کمپنیاں ان علاقوں میں اور سندھ میں خاص طور پہ ہیں جو کانٹریکٹ فارمنگ کروا رہی ہیں. وہ یہاں پہ کچھ چیزیں گرو کرواتی ہیں. مثلا وہ تو ایک کمپوننٹ ہے نا جی. میں عرض کر رہا ہوں, جی میری بات سن لیجیے. اب اچھا, یہ یہاں پہ آ کے کانٹریکٹ فارمنگ کرواتی ہیں, چیزیں اگواتی ہیں, اور پھر ان کو پیک کر کے چائنا لے جاتی ہیں. سر اگر ہم وہ جو مرچ لے کے جا رہے ہیں, اگر ہم اس مرچ کی چٹنی بنا کے بھیجیں تو ویلیو ایڈیشن تو ہو سکتی ہے. بہت زیادہ, بہت زیادہ. اچھا, بیسیکلی اس کے اندر ایک تو بلیف کا ہے ہی ہے مسئلہ کہ لوگ جو ہیں وہ بلیورز ہیں. ہم نے جی فرقہ واریت کو فیس کیا, ہم نے دہشت گردی کو فیس کیا, فیس نہیں کیا, مقابلہ کیا, فرقہ واریت کا مقابلہ کیا. ہماری معیشت ہر 5-4 سال بعد ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے. بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہم 2.4 پہ پہنچ گئے تھے ہماری گروتھ ریٹ, پھر ہم کھڑے ہو گئے, ہم دوبارہ پھر نیچے آ گئے. یہ 3-4 چیزیں, ہم نے جنگیں بھی دیکھیں, ہم پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے. ہمارے جو بدخواہ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان 2 سال میں ڈیفالٹ کر جائے گا, ختم ہو جائے گا, یہ معاملہ ہو جائے گا, پاکستان ٹوٹ سکتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہیں, اور اب انٹرنیشنلی یہ چیز جو ہے وہ مانی جا رہی ہے کہ یہ واقعی ایک سخت جان ملک ہے. کون سی سخت جان چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جنہوں نے اسے سخت جان بنایا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. میں ایک معیشت کا طالب علم ہوں اور معیشت کے اوپر نظر رکھ رہا ہوں. میں نے بات اسی کے حوالے سے ہی کرنی ہے, لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے, ایک تو ہے کہ بلیف سسٹم رہا ہے اس خطے کے اندر
اسلام سے پہلے بھی جی بالکل بلیفس رہے ہیں، بلیف سی لوگ اس کے اوپر بلیف کرتے ہیں. میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ایک رویہ ہے. یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا، یہ آدمی کا اعتماد بڑھاتا ہے، آدمی کا ایمان میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اعتماد بڑھاتا ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے. دوسری بات یہاں کی معیشت ہے. دیکھیے ہم یہ بات کسی فیکٹر میں نہیں لاتے، لیکن یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر سال اربوں ڈالر کے، ٹریلینز آف ڈالر کی جو فصلیں ہیں وہ یہ زمین اگل دیتی ہے. جو ہم نے ذکر بھی کیا کہ یہاں کبھی قحط نہیں آیا جی ابھی پچھلے اس یہ جو انڈس ویلی جو ہے اس کے اندر قحط نہیں آیا. بالکل اس کے اندر لوٹنے والے ضرور ہیں، کھانے والے جو بھوکے مر رہے تھے، گندم لینے والے وہ گندم لوٹ کے لے جانے والے ضرور آئے. اور اس خطے کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں 6 مہینے بعد پھر اگلی فصل مل جانی. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ جو رویہ ہے نا کہ کوئی بات نہیں ہے یار، یہ زمین نے 6 مہینے کی بات ہے، اگلی فصل آنی ہے، ہماری غربت دور ہو جانی ہے. تو ہم اس کے لیے وہ ہاتھ زندہ رکھیں جنہوں نے فصل اگانی ہے یا کاٹ کے سنبھالنی ہے. ہمیں وہ افراد کار چاہیے. یہاں غربت بھی ہے، غربت ہے، لیکن غربت کا وہ لیول نہیں ہے جو دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی کو روٹی نہیں ملی. جی یہاں آج تک بھی ہمارے اس وقت معیشت کے برے حالات ہیں. آج تک بھی جو دنیا میں غربت کا سٹینڈرڈ تصور کیا جاتا ہے وہ غربت ابھی تک اس انڈس ویلی میں نظر نہیں آئے گی. یار آپ غربت کی بات کرتے ہیں، آپ اس پروگرام کے بعد میرے ساتھ چلیے، میں داتا دربار سے آپ کو چکن والی بریانی کھلاتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور داتا دربار زیادہ دور ہے، میاں میر دا دربار میں بالکل ٹھیک رحمۃ اللہ علیہ. بالکل ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ بھی ایک ہے، یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اس طرح کا قحط نہیں پیدا ہونے دیتا. اسی لیے اس خطے کے اندر کوئی انقلاب بھی نہیں آیا. جی نہیں آیا، اور آنے کا امکان بھی نہیں، آنے کا امکان نہیں، کیونکہ وہ پریشر جنریٹ ہی نہیں ہونے دیتی سوسائٹی. نمبر 2. نمبر 3 جو ہے کہ اس خطے کے، آپ نے جو کہا نا کہ یہ پاکستان جو ہے، انڈس ویلی جو ہے، یہ پھر کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو اس کا اکنامک پہلو آ گیا کہ ہر سال، ہر 6 مہینے کے بعد بلینز آف ڈالر کی اکانومی، ہم اس کو سنبھال نہ پائیں. وہ علیحدہ بات، وہ بھی ہم نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں کیا کہ ہم ضائع کرتے ہیں، ہم اس کو ضائع کر لیں، ہم اس کی ویلیو ایڈیشن نہ کریں، وہ ہمارا قصور ہوگا. لیکن زمین وہ خزانہ اگل دیتی ہے. یہ کسی بھی کرومائٹ سے، یہ کسی بھی تانبے سے، یہ کسی بھی سونے سے بڑا ایسٹ ہے 8 سال کا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سینڈک کے اندر سے اتنا تانبا اور اتنا سونا، اور ریکوڈک کے اندر سے اتنا سونا. بھائی یہ جو آپ کی ایگریکلچر ہے، یہ سینڈک ریکوڈک سے کئی 100 گنا بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، اور ہزاروں سال سے، اور ہزاروں سال سے ہے، اور انشاءاللہ ہزاروں سال تک رہے گی. ہم اس کے اندر جدید سسٹمز لے کے آئیں گے، وہ واٹر ڈسپنسیشن کا سسٹم ہو جائے یا جو بھی ہو جائے. اینی ہاؤ، تیسرا فیکٹر تو یہ ہو گیا کہ لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر آپ محنت کرنے والے ہیں اور کام کرنے والے ہیں تو بہت جلد یہ سوسائٹی آپ کو نکھار کے اس طرح اوپر لے آتی ہے، باقاعدہ جیسے دودھ کے اوپر بلائی آ جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ انٹچیبل ہیں جس طرح کے ہمارے ہمسائے میں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں تو آپ کے پانی پینے کی الگ جگہ ہوگی، ایسے اونچی ذات کے لوگوں کے پانی پینے کی الگ جگہ ہوگی. اگر آپ وہاں پہ چلے گئے تو آپ کا ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے، آپ کی آنکھ بھی نکالی جا سکتی ہے، آپ کا پاؤں بھی کاٹا جا سکتا ہے. یہ جو لعنت سوسائٹی کے اوپر مسلط ہوتی ہے، یہ الحمدللہ اس معاشرے کے اوپر نہیں ہے. مطلب کہ جب آپ علم کے حوالے سے ترقی کرتے ہیں، نالج کے حوالے سے ترقی کرتے ہیں، اور انسان کی ترقی علم کی ترقی ہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے راستے کے اندر اس سوسائٹی میں ٹاپ کے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بچتی. آپ ٹاپ پہ پہنچ کے رہتے ہیں، یہ اچھال دیتا ہے معاشرہ آپ. یہی بات. اب اسی میں آپ کو ایڈ کروں کہ دہشت گردی کا فیکٹر، ہم نے کتنی بڑی ہر طرح کی دہشت گردی فیس کی اور فیس کر رہے ہیں، دوبارہ سے فیس کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، ہم کے پی میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں دیکھا، اس سے پہلے دیکھا، ہم پر جنگیں بھی مسلط ہوئی ہیں.
یہ کیا معاملہ ہے کہ دیکھیے اس کے ہمارے اور دنیا یہ سمجھتی ہے، یہ جو ہمارے دشمن ہے، دنیا تو نہیں، ہمارے دشمن ہے کہ پاکستان ابھی سال پہلے آپ کو کہا جا رہا تھا آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، ابھی آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا، ہم پھر کھڑے ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا خوبصورتی ہے؟ اس کے پیچھے خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہمسائے کے اندر 2 انقلابات آئے ہیں، ہم اس بات کو بھی انڈر رائٹ کر جاتے ہیں۔ ایک انقلاب ثور افغانستان میں آیا جی، اور ایک انقلاب ایران آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کسی بھی ملک کے اندر کوئی اس طرح کا انقلاب آتا ہے تو وہ ارد گرد کے ممالک کے اندر اس کے اثرات ضرور جاتے ہیں۔ میں آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، میں باقی ممالک کی بات تو نہیں کرتا، بس اتنا فکرہ کہ ان دونوں انقلابات کے وہ اثرات ہمارے تک پہنچے۔ ہماری سوسائٹی نے ود اے بٹر پنچ آف سالٹ اس کو ایکسیپٹ کیا اور ابزارب کیا۔ اس سے اس سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے جو صدیوں سے ہمارے صوفیہ کرام نے برداشت اور خود ملامتی کا ایک فلسفہ ڈیولپ کر کے اس سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا تھا یا اسٹیبلش ہونے کے اندر مدد دی تھی۔ یہ وہ والا جو رویہ تھا وہ کام آیا، وہ کام آیا۔ اچھا، دوسری بات جو اب آخری جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سوسائٹی کو، اس کو آپ پاکستان کہہ لیں، اس کو انڈس ویلی کی تہذیب کہہ لیں، پاکستان کہہ لیں، پاکستانی سوسائٹی کو اگر کوئی اس وقت خطرہ ہے، وہ اکانومی بھی اب بدخواہ کہہ رہے تھے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے ہیں، ترکی، سعودی عربیہ، UAE، چائنا، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں ویسے کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہمیں فرام ودن، اندر سے خطرہ ہے ہماری سلامتی کو۔ اس کو تھوڑا سا بریفلی پہلے ایڈریس کر دیں۔ سیگمنٹ میں چلے جائیے۔ جی بالکل، کہ دشمن نے جب آپ کو شکست دینی ہے اور وہ آپ کو شکست نہ دے سکے تو وہ آپ کے دل کے اندر آپ کے لیے تشکیک پیدا کر دیتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پھل کوئی اور، بیج کوئی اور بوتا ہے، کھاتا کوئی اور، اس کا کھاتا کوئی اور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے کے اندر شام، عراق، لیبیا اور مصر سو آن اینڈ سو فورتھ میدان جنگ بنے، بالکل، اس کے نتائج تھے، میں زیادہ کھلے الفاظ میں بات نہیں کروں گا، جہاں پہ اس نے ان سوسائٹیز کو ڈی سٹیبل کیا، اسی طرح وہ اثرات ہمارے ہاں بھی آئے۔ اور اس اثرات کی بنیاد، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی میں عرض کروں گا، وہ تھا نفرت۔ آپ سے میں نفرت پیدا کروں گا، اس نفرت کو اپنی سٹرینگتھ بنا کے پوری سوسائٹی کو آپ کے اوپر چڑھا دوں گا۔ اور چائنیز کہاوت ہے، آخری فکرہ، دنیا میں آپ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزارتے ہیں، دوسرے کی خامیوں پہ نہیں گزارتے۔ کیا بات۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ نے کہاوت بھی سن لی، رضی صاحب نے جو آخری بیان کی، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اور آپ کا ملک کہیں نہیں جا رہا، ماشاءاللہ ترقی کرنے جا رہا ہے، بالکل اچھی امیدوں کے ساتھ پاکستان میں رہیں، انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا۔ یہ جو آپ کو خطرہ ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، یعنی نفرت، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی مختلف سیاسی خیالات کی بنا پر یا کچھ اور طرح کے خیالات کی بنا پر، ان سے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔